بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے میرے بارے میں جس کو پتہ چلا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مر گیا اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ بندہ یقیناً جہنمی ہے۔ انسان کی زندگی دو قسم کی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہاں انسان کی زندگی کا کوئی عمل بھی بیکار بے فائدہ نہیں ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ مرتب ہے، یا تو من چاہی زندگی گزارتا ہے یا رب چاہی زندگی گزارتا ہے۔ من چاہی کا مطلب اپنی خواہش، جو جی میں آیا آزادی کے ساتھ وہ کر گزرا، اور دوسری زندگی یہ ہے کہ رب چاہی، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ان دونوں کے انجام اپنی اپنی جگہ طے ہیں، انسان کے انکار کرنے سے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، قبر حشر نشر کو نہیں مانتا، تو اس کے نہ کہنے سے یہ نہیں کہ قبر ختم ہو جائے گی۔ اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی اسے چھوڑتی نہیں ہے، جو اس کی مصیبت ہے وہ اس پہ وقت پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے دو راستے ہیں زندگی کے۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ رب چاہی زندگی دکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت جب کوئی نبی مبعوث ہو جاتے ہیں، کسی انسان کی نجات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ وہ اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی الگ سے کہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، نبی کے پیچھے نہ چلوں، تو وہ بندہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی اور ہلاکت کا راستہ اپنا رہا ہے۔ پھر جب امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی باقی نبیوں کی نبوت کسی کی محدود تھی، ایک علاقے تک، ایک زمانے تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کے تک جو آخری انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا وہ بھی آپ کی نبوت کا مخاطب ہے، وہ بھی آپ کی ایک معنی میں امت ہے۔ اور جتنے دنیا کے روئے زمین کے کونے خدروں میں، پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا، صحراؤں میں، دور دراز جزیروں میں بسنے والا انسان، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہے اور آپ کی امت ہے۔ ان سب سے مطلوب ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، اس لیے جو نہیں لائے گا وہ اپنے لیے تباہی کا سامان کر رہا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کو بھی میرا پتہ چل گیا، میری دعوت جس تک پہنچ گئی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور آخری پیغمبر ہوں، بعثت الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، مجھے تمام لوگوں کی جانب نبی بنا کر اور بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، بھلے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ عیسائی اور یہودی کا یہاں تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ خود اہل کتاب تھے، وہ ایک زمانے میں عیسائی مذہب، آسمانی مذہب کے پیروکار تھے۔ تو جب ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو باوجود کہ اللہ کو مانتے ہیں، باوجود کہ تورات کو مانتے ہیں، باوجود کہ انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، یعنی عیسائی جو ہیں وہ 1,23,999 پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور یہودی 1 لاکھ جو ہے وہ
23,000 کچھ پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب یہودی عیسائی اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کی نجات اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، تو باقی ہندو، بدھ اور دہریے اور فلاں 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 وہ تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ان سے تو بطریق اولا یہ مطالبہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کی بھی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ بات اللہ نے طے فرما دی ہے۔ اب اس زمانے میں جو ہے بعض لوگوں کو یہ ایک وسوسہ سا پیدا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ جناب آدمی بس سیدھا ہو، اخلاقیات چند اس کے پاس ہوں تو بس نجات ہی نجات ہے اس کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سارے اللہ تک پہنچنے کے ہی راستے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی زمانے میں یہ مذہب اللہ تک پہنچنے کے راستے تھے، لیکن جس اللہ نے یہ راستے بنائے تھے اسی اللہ نے اسلام آنے کے بعد، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد باقی راستے بند کر دیے، بلکہ ان کو ڈائیورٹ کر دیا۔ اب وہ راستے جنت کو نہیں جا رہے بلکہ وہ جہنم پہ ان کا اینڈ ہو رہا ہے، اور ایک راستہ کھلا ہے جو جنت کو جاتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ دین کو چاہے گا کہ میں کسی اور مذہب کو مان کر اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، لن يقبل منہ، اس سے ہرگز یہ قبول نہیں ہوگا، کسی صورت بھی اس سے یہ بات قبول نہیں ہوگی، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ نجات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے کلمے میں ہے۔ یہ بھی اس زمانے کا ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے آپ پیروکار بن جائیں بس سارے راستے اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں 13 سال تکلیفیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جنگ بدر، احد، حنین، خندق اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب سارے مذہبی برحق تھے تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا اور جگہوں پر آپ کو جا کے طائف میں پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک بہت بڑی معصوم سا فتنہ ہے لیکن بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔